حکیم اطہر آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کے سامنے، اور آج میرے پاس آپ کے لیے بہت زبردست قسم کی خبریں ہیں۔ میں اس سے پہلے کہ ان کی تفصیل میں جاؤں، میں آپ کو ہیڈ لائنز بتانے جا رہا ہوں فواد چودھری کے حوالے سے۔ فواد چودھری نے آخر ایسا کیا کہہ دیا جو 75 سال میں پاکستان میں غلط ہو رہا تھا؟ اس کے بارے میں فواد چودھری نے کہا کہ جج اور جرنیل ایک کمرے میں بیٹھ کر ملک کی تقدیر کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ اسلام آباد کے حلقوں میں فواد چودھری کے اس بیان کو کس حوالے سے لیا جا رہا ہے، اور اس کے حوالے سے کیا کیا جو ہے وہ لاوے پک رہے ہیں اندرون خانہ۔ یہاں پر آپ کو میں اسلام آباد کے مقتدر حلقوں کے اندرونی رپورٹس بتاؤں گا، اور اس کے بعد میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کراچی میں 40,000 لوگوں کی وفات کے اندراج کا۔ یہاں پر ایک لمبی تفصیل ہے کہ الیکشن کمیشن نے پورے پاکستان میں کس طریقے سے تحریک انصاف کو کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے، تحریک انصاف کو ہرانے کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے، اور کس طریقے سے اس کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے چلنا ہے۔ یہاں پر چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کا بیان بھی کوٹ کروں گا کہ آج وہ ٹی وی پر ان کے جو ترجمان کہہ رہے تھے کہ وہ جو ہیں وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہیں۔ تو جناب عالی، ان دو زبردست خبروں کے ساتھ میں آپ کو حکیم اطہر آفیشیل یوٹیوب چینل میں بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے فواد چودھری کا وہ بیان جو انہوں نے سپریم کورٹ کے حوالے سے دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں کہا کیا گیا ہے؟ 75 سالہ تاریخ میں سب سے پہلے محترمہ فاطمہ جناح کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح جو ہے وہ غدار قرار پائی تھیں، اور یہ سلسلہ جو چلتا ہوا آج یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اور فواد چودھری نے کہا ہے کہ گردنے رسے کم پڑ جائیں گے، گردنیں اتنی ہوں گی اگر غداری کے آپ مقدمات کی طرف جائیں گے۔ اور حد تو یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ جس نے 17 قتل کروا دیے تھے لاہور ماڈل ٹاؤن میں، وہ بھی غداری کے سرٹیفکیٹ بیٹھنے لگ گئے ہیں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے اسلام آباد میں؟ کیا ہو رہا ہے؟ اسلام آباد کے حلقے جو ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے فواد چودھری کے اس بیان کو کس طرح سے لے رہے ہیں۔ فواد چودھری کا یہ جو بیان ہے یہ یقیناً پاکستان کے حوالے سے لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ بند کمروں میں پاکستان کی تقدیر کے فیصلے ہوتے رہے ہیں۔ ایک دور میں جب روس کے ساتھ جنگ شروع ہوئی تھی، روس کے ساتھ مقابلہ شروع ہوا تھا، تو ہم نے پورے عرب سے بلکہ پورے امت مسلمہ سے مجاہدین اکٹھے کر کے افغانستان پہنچائے تھے۔ اور افغانستان پہنچانے والے کون تھے؟ اور پھر آج میں آپ کو بتاؤں کہ وہی مجاہدین جب ہمیں اوپر سے پھر ایک اور آرڈر آیا جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں غلامی منظور نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے جو قائد ہیں عمران خان، جو ہر جلسے میں کہہ رہے ہیں، دیکھیں عمران خان کی آپ بہت ساری باتوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن عمران خان جو ہے وہ جو غلامی کا بیانیہ ہے، جو غلامی کی بات ہے، اس پہ پوری پاکستانی قوم متفق ہے، کیونکہ ہم غلام نہیں رہنا چاہتے۔ ہمیں کبھی افغانستان کی وار میں غلام بنا لیا جاتا ہے، اور کبھی افغانستان کے خلاف لڑنے کے لیے غلام بنا لیا جاتا ہے۔ فواد چودھری کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن فواد چودھری کا یہ جو دبنگ بیان ہے کہ آپ بند کمروں میں بیٹھ کے ملک کی تقدیر کا فیصلہ کر لیتے، اور یقیناً یہ بات سچی ہے۔ 75 سال میں جو کچھ ہوتا آ رہا ہے یقیناً رسے کم پڑ جائیں گے، کیونکہ ان رسوں میں بہت ساری گردنیں آنے والی ہیں اور آ سکتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف، دیکھیں تحریک انصاف جو ہے نا، یہ کوئی بلوچستان کی کوئی پسماندہ علاقہ کی تنظیم نہیں ہے، یا یہ جنوبی وزیرستان کے کسی پسماندہ علاقے کی تنظیم نہیں ہے۔ تحریک انصاف 22 کروڑ لوگوں کی پارٹی ہے، اور 22 کروڑ میں وہ اوورسیز پاکستانی بھی شامل ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھ کر کروڑوں روپے کا زر مبادلہ پاکستان بھیجتے ہیں۔ اور فواد چودھری کا یہ بیان اسلام آباد کے حلقوں میں یقیناً میں آپ کو بتا دوں کہ بہت بڑا لاوا پک رہا ہے اور پھٹنے والا ہے، اور اسپیشلی جو ایک فنڈنگ بیرونی فنڈنگ کے حوالے سے جو کیس ہے
اس کا فیصلہ بھی یقیناً تحریک انصاف کے خلاف آنے والا ہے۔ اور وہ کیوں آنے والا ہے؟ اس لیے کہ تحریک انصاف کا بیانیہ جو ہے کہ ہمیں غلامی نہیں منظور، ہمیں غلامی بالکل قبول نہیں ہے، اور یقیناً یہ بیانیہ نہ تو امریکہ کو قبول ہے اور نہ ہی وہ ممالک جو پاکستان کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، یا وہ اشخاص یا وہ لوگ یا وہ گروہ یا وہ سیاسی جماعتیں جو یقیناً پاکستان کو 75 سال سے نوچ کھسوٹ رہی ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان آزاد ہو۔ پاکستان، دیکھیں میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ IMF نے $1.25 ارب کیا دے دیے؟ ہمارے ملک میں شادیانے بج رہے ہیں، ہمارے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، ہمارے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں، اور جو اوورسیز پاکستانی ہر ماہ اربوں ڈالر کا یہاں پہ زر مبادلہ پاکستان میں بھجواتے ہیں، ہم نے ان کو ووٹوں سے ہی نکال باہر کیا ہے، اور IMF کی غلامی ہمیں اس حد تک قبول ہے۔ دیکھیں پاکستان سے باہر جو لوگ بیٹھے ہیں، جو میرے پاکستانی بھائی ہیں، ہمیں ان کی غلامی قبول ہے، ہمیں ان کی غلامی منظور ہے۔ اگر وہ ہمیں پاکستان کے لیے فنڈ دیتے ہیں، وہ ہمیں پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے بھائیوں کی غلامی منظور ہے، لیکن ہمیں ان امریکہ نواز لوگوں کی غلامی بالکل منظور نہیں ہے۔ اور یہ تحریک انصاف کا ایجنڈا ہے جو پورے پاکستان میں گلی کونوں میں پہنچ چکا ہے اور پہنچایا جا چکا ہے۔ اب دوسری طرف آ جاتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے بات بتا دوں کہ کراچی میں کیا ہوا۔ کراچی میں یہ ہوا کہ 40,000 ووٹرز کو فوت شدگان کی لسٹ میں ڈال دیا گیا، اور یہ صرف کراچی کی بات نہیں ہے جسے کہا جا رہا ہے کہ ایک کمپیوٹر کی غلطی سے ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پورے پاکستان میں جو ووٹر لسٹیں بن رہی تھیں، ابھی جن کو روکا گیا ہے، جو ووٹر لسٹیں ترتیب پا رہی تھیں، اس میں تحریک انصاف کے یقیناً بہت سارے جو کروڑوں لاکھوں لوگ ہیں وہ فوت شدگان کی لسٹ میں شامل ہوتے، اور جب وہ ووٹ دینے جاتے تو وہاں لکھا ہوتا کہ وہ ووٹ دے کر وہ فوت ہو چکے ہیں اور ان کا ووٹ نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں ایک چھوٹا سا کلپ آپ تو ویکھی چاچی تیری ووٹ پا گئی ہے۔ ایک منٹ چاچا، ہاں چاچا چاچی نے ووٹ پا گئی۔ ایتکی پھر ووٹ پا گئی ہے، مل کے تو یار گئی نہیں مینوں۔ کیوں چاچا تھی دونوں کٹھے نہیں رہندے؟ وہ نہیں گل پت، انہوں تو مری نو 3 سال ہو گئے آ، ہر سال آ کے ووٹ پا جاندی ہے، مل کے نہیں جاندی۔ پتہ نہیں میں تو کی قصور ہو گیا، کاہدا غصہ کری بیٹھی ہو یار۔ مزاحیہ کلپ بھی آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، وہ بھی آپ دیکھے گا، لیکن یہاں پر جو دلچسپ بات ہے، جو زبردست بات ہے، وہ یہ ہے کہ وہ 40,000 دیکھیں غلطی ہوتی ہے، انسان ہے، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، خدا سے تو غلطی نہیں ہوتی، نعوذ باللہ من ذالک، یا نبیوں سے غلطیاں نہیں ہوتی، یہ انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور انسان غلطی کا پتلا ہے، لیکن انسان اتنی بھی غلطی نہیں کرتے کہ 40,000 ووٹرز کو آپ نے یک جنبش قلم مردہ کر دیا، فوت کر دیا، کیونکہ وہ تحریک انصاف کے ووٹرز تھے۔ اور یہ جو ایک دلچسپ سینیریو ہے، ہم نے جو باہر کے غیر ملک میں پاکستانی رہتے ہیں، ہم نے ان کو پہلے ووٹوں کی لسٹ سے نکال دیا، اور اب ہم پاکستان میں ہر حلقے میں دیکھیں، اگر آپ اندازہ لگا لیں، ایک حلقے میں 40,000 لوگوں کو آپ فوت کر دیں اور لسٹ سے نکال دیں، اور وہ 40,000 میں سے 30,000 یا 35,000 ووٹر آپ کے ہوں، تو پھر آپ بتا دیں کہ آپ کو کسی اور دھاندلی کی ضرورت رہے گی؟ یقیناً نہیں رہے گی، کسی دھاندلی کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ آپ نے تو پہلے ہی 40,000 ووٹ جو ہے وہ نکال دیے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا گھمسان کا رن پڑنے جا رہے ہیں، اور اس جو چیف الیکشن کمشنر ہیں یا جو الیکشن آفیسز ہیں، ہم 75 سال سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرائے۔ اور فواد چودھری نے جو بات کی ہے کہ بند کمروں میں جو فیصلے ہو جاتے ہیں، جو ملک کی تقدیر کے حوالے سے باتیں ہو جاتی ہیں، دیکھیں میں آپ جو ہے نا میری رائے نہیں لے رہے، میں تو ایک صحافی ہوں، میں تو ایک تجزیہ نگار ہوں، میں تو ایک تجزیہ کر رہا ہوں، لیکن فواد چودھری نے جو ببانگ دوہل بات کی ہے، کہیں نہ کہیں اس میں وزن ضرور موجود ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ تحریک انصاف کے لیے آگے آنے والے دن بہت مشکل نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اسلام آباد کے حلقوں میں اس حوالے سے اس بیان کو لے کر بہت سخت جو ہے رد عمل آنے والا ہے۔ لیکن
یہ تحریک انصاف کی کامیابی ہوگی کہ اگر وہ اپنے قائد کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہتے ہیں، اپنے قائد کے ساتھ ڈٹ کر جو ہے جہاد کے لیے تیار رہتے ہیں، تو یقیناً یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت زیادہ اہم ہوگا۔ حکیم اطہر کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے پاکستانی سیاسی حوالے سے دھماکہ خیز خبروں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔